کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک ڈسکورس چلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلونیلزم، یا پھر ہم اس کو پوسٹ کلونیلزم بھی کہتے ہیں، اس کے لیے ہم نیو کلونیلزم بھی کہتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے فزیکل کولونائزیشن بھی یوز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم یہ بھی یوز کرتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں مینٹل کولونائزیشن، یعنی جب وائٹ پیپل کسی علاقے میں جا کے لوگوں کو ریفارمیشن کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور وہاں کے جو ریسورسز ہیں ان کو لوٹ کے تو اپنے وطن میں بھیجتے رہتے ہیں، اور ان کا دل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی علاقہ ملے جہاں سے ہم ریسورسز لوٹیں، ہمیں کام کرنے والی لیبر ملے، ہمیں وہ زمین ملے جو فرٹائل ہو تاکہ ہماری انڈسٹری رن کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی علاقے میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر تو وہاں کے جو معیشت کے حوالے سے ریسورسز ہیں ان کو لے کے اپنے وطن لے کے جائیں۔ تو جب وہ وطن میں لے کے جاتے ہیں تو اگر ہم ان سے پوچھیں کہ کیا آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ریفارمر ہیں، ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو سیولائز کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو زندگی سکھانا چاہتے ہیں، ہم ان کو گورنمنٹ کے رول سکھانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پالیٹکس سکھانا چاہتے ہیں، ہم ان کو سوشل لائف، پولیٹیکل لائف، مارل لائف، ایتھیکل لائف، فیملیل لائف، ہم ان کو یہ سب سکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے، کرٹکس کہتے ہیں کہ اصل میں وہ لوٹرز ہیں، وہ ان کو ریفارمیشن کے نام پہ لوٹ کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ظلم اور بربریت کرتے ہیں، اور پھر ان کو لوٹنے کے بعد جب چلے جاتے ہیں، جب وہ یہاں ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کلونیلزم، اور جب چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم پوسٹ کلونیلزم کہتے ہیں، اور اگر وہ پھر بھی کسی انداز میں موجود ہو تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں نیو کلونیلزم، یعنی مینٹلی کولونائز کرنا لوگوں کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو سارا کچھ ہے اس میں جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کرنے آئے ہیں، تو کیا وہ ٹوٹلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، وہ کولونائزڈ پیپل کو، یا یعنی جن کو ہم بلیک پیپل کہتے ہیں یا براؤن پیپل کہتے ہیں، یعنی افریقن یا ایشین، کیا ان کو وہ بالکل بھی کسی طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، ان میں تبدیلیاں نہیں لاتے، ان کے لیے کچھ اچھا نہیں کرتے، سارا کچھ برا کرتے ہیں؟ تو اگر ہم یہ بات سوچیں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر ہم ڈھونڈیں کہ ہمیں لٹریچر کی دنیا میں ہم جو رائٹر ہیں جن کو ہم پوسٹ کولونیلزم کے حوالے سے جو رائٹرز ہیں ان سے پوچھیں، تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ کو یہاں پر ایک ملے گا کام، وہ ہے تھنگس فال اپارٹ، جو ہمیں یہ بتائے گا کہ کلونیلزم کے اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں یا ٹوٹلی سارے نیگیٹو اسپیکٹس ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اس کی جو کہانی ہے، کیسے یہ سارے اسپیکٹس چلتے ہیں، اب یہ بتانے سے پہلے کہ اس کا جو ناول ہے تھنگس فال اپارٹ، میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ایک نائجیریا اور افریقہ کے رائٹر چنوا ایچبے کی طرف، تو وہ ہمیں لے کے جائیں گے تھنگس فال اپارٹ کی طرف۔ اب یہ جو ٹائٹل ہے یہ بذات خود اپنے اندر بہت ہی کمپریہنسو ٹائٹل ہے، یہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ W.B. Yeats کی ایک پوئم ہے، اس میں سے یہ لیا گیا ہے جس میں یہ تھنگس فال اپارٹ۔ اب اس کی جو کہانی ہے اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہمیں کولونائزرز کے جو جب کسی علاقے کو کولونائز کرتے ہیں تو وہاں ان کی جو پازیٹیو اسپیکٹس اور نیگیٹو دونوں کو دکھائے گا۔ یہ پوری کی پوری کہانی ایک نوجوان اور ایک طاقتور انسان، ایک بندہ ہے جس کا نام ہے، جو ریسلر بھی ہے، مسکولر بھی ہے، بہت باڈی اس کی جسم بہت طاقتور، اکانکو نام کا، اس کا ایک بیٹا دکھایا گیا ہے جس کا نام ہے نوئے۔ یہ اکانکو اپنے بیٹے سے نفرت کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کیونکہ اس کو نا اس کے اندر اپنے باپ کی شباہت نظر آتی ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ جیسے یہ بھی نا ویسا ہی ہو جائے گا۔ اب یہ ایک ان کا گاؤں ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک اور گاؤں دکھایا گیا ہے جو ان کے جہاں پر یہ تو اکانکو رہتا ہے، ایک تو یہ ہے، اور ایک ان کے ساتھ ایک اور گاؤں دکھایا گیا، اور اس گاؤں کے اور ان گاؤں کی آپس میں نہیں بنتی، لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اکانکو کے گاؤں کا
ایک دن ایک وہاں پر عورت جاتی ہے تو وہ ان سے دوسرے ساتھ والے گاؤں سے کسی طرح سے مر جاتے ہیں ان کے ہاتھوں. اب ان سے پیس آفرنگ کے طور پر رسم و رواج کے حوالے سے ان کو ایک لڑکا دیا جاتا ہے اس کے گاؤں کو، جس کو آئیبو، اس کا نام آئیبو ولیج کا نام ہے، یعنی آئیبو سوسائٹی ہے، آئیبو کلچر ہے. یہاں پر یہ رہتا ہے، اس کا نام ہے اکنیوفینا. تو یہ جو لڑکا ہے جس کا نام ہے اکنیوفینا، تو یہ جب دیا جاتا ہے تو اس کو اکان کو اپنے گھر میں رکھتا ہے. اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی دی جاتی ہے اور یہ لڑکی اس سے شادی کر لیتی ہے جس کی بیوی وہاں ان سے مر گئی تھی. اب اس کا جو اس کا بیٹا اور یہ جو وہاں سے لڑکا ملتا ہے، یہ دونوں آپس میں اچھے دوست ہو جاتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. اور یہ اس کو کہانیاں بھی سناتا ہے اور اس کو کانکو کے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم باپ کی طرح بہادر بنو، اس طرح ریسلر بنو، اس طرح، اور پھر تاکہ تمہارا بھی نام ہو. تو وہ یہ خوش ہوتا ہے بڑا کانکو اس سے، اس کو وہ اچھا بھی لگ جاتا ہے. پھر رسم و رواج کے مطابق یہ تھا کہ چونکہ وہ لڑکا وہاں سے دیا گیا تھا، ان کا جو بندہ مرا تھا، جو ایک عورت مری تھی اس کی وجہ سے، تو یہ رواج تھا کہ اس کو مار دیا جائے گا. تو وہاں کا جو ایک مذہبی آدمی تھا، ایزنڈو نام تھا، وہ اس کو بلاتا ہے 3 سال بعد اور اسے کہتا ہے کہ کانکو کو کہ اس لڑکے کو ہم نے مارنا ہے، تم نہیں مار سکتے چونکہ تمہارے ہاتھ کانپیں گے، تم تو اس کو بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا ہی بزدل سمجھ رکھا ہے، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. اور پھر اس کو اس کے ہاتھوں سے ہی وہ مرتا ہے. یعنی یہ یہاں نا اس کی سو کالڈ نام نہاد قسم کی ایک مردانگی دکھائی جاتی ہے. اور مارنے کے بعد جو ہے وہ جب وہ نوائے کو پتہ لگتا ہے اس کے بیٹے کو، تو اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے ایسے کیوں کیا. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایزنڈو مار جاتا ہے، وہ جو اس قوم کا مذہبی تھا سب سے بڑا لیڈر، وہ مر جاتا ہے. تو اس کی رسومات ہو رہی ہوتی ہیں جیسے وہاں کے رسم و رواج تھے. کیونکہ رسم و رواج تھے تو اس کے دوران اس اکانکو سے فائر ہوتا ہے اور وہ ایک اس کا بیٹا مار جاتا ہے ایزنڈو کا. پھر اس کو وہاں سے سزا کے طور پر 7 سالوں کے لیے نکال دیا جاتا ہے. پھر وہ اپنی مدر لینڈ وہاں چلا جاتا ہے، وہاں رہتا ہے، وہاں پر اس کی مدد کی جاتی ہے، وہاں کے لوگ اس کے بہت کیئر کرتے ہیں، اس کو مہمان ہوتا ہے ان کا. وہاں 7 سال وہ اپنے فصلیں اگاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. اب جب وہ 7 سال کے بعد واپس آتا ہے تو اب یہاں تک جو کہانی میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ چنوا ایچبے کہتا ہے کہ یہ پری کلونیلزم ہے. یعنی جتنے یہ لوگ ہیں ان کا اپنا ایک کلچر دکھایا اس نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلیک ہیں ان کا بھی اپنا کلچر ہے. یہ کلچر کس طرح کا تھا کہ یہ مہمان نواز تھے بہت زیادہ، یہ بہادر بندے کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے. یہ ان کے اندر رسم و رواج تھے، یعنی یہ جیسی شادیاں کی ہوئی ہیں زیادہ کر سکتے تھے. پھر یہ لڑائی ہوتی تھی تو ان کا آپس میں جیسے مختلف رسوم رواج، ان کے آپس میں ان کا سوشل سسٹم تھا، ان کا پولیٹیکل سسٹم تھا، ان کا بھی ریلیجیس سسٹم تھا، ان کی بھی نام تھی، ان کی بھی ویلیوز تھیں، ان کے اندر بھی مردانگی پائی جاتی تھی. پھر یہ اپنے سسٹم کے مطابق زندگی گزارتے تھے. جیسے وائٹ پیپل کہتے ہیں نا کہ ان کی کوئی نامز نہیں ہوتی، کوئی ویلیوز نہیں ہوتی، یہ یعنی یہ ان سیولائز ہوتے ہیں اور ٹوٹلی یہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیا ہے. تو یہ چنوا ایچبے کہتا ہے کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ آئیبو کلچر دیکھیں نا، اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا. اور انہوں نے اپنے گارڈز تھے، ان کے سب لوگوں کے پرسنل گارڈز بھی تھے اور ان کو وہ مانتے تھے، ان کی چڑھاوے چڑھاتے تھے. جب فصلیں ہوتی تھیں تو ایک ویک آف پیس بھی منایا جاتا تھا. اور ایک دفعہ اس نے یہ جو ہیرو ہے اس کا، اس نے اپنی وائف کو مارا، اس ویک جو پیس کا ویک تھا اس کو توڑ دیا اس کے نام کو. تو اس کو پھر اس کے لیے کچھ چڑھاوا بھی چڑھانا پڑا. اب یہ سارا کچھ کیا دکھا؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کا بھی جو جن کو آپ ان سیولائز کہتے ہیں یا براؤن یا بلیک کہتے ہیں، ان کا بھی اپنا کلچر ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں تک تو میں نے آپ کو پری کلونیل دکھایا ہے. اب ہم چلتے ہیں پوسٹ کلونیل کی طرف. جب وہ 7 سال کے بعد واپس آتا ہے اپنے ملک میں تو پتہ لگتا ہے کہ جو گورے لوگ وہاں پر آ چکے ہیں. اور اب یہاں پر پہلے جو پری کلونیل میں ایک ان کا جنگل تھا جہاں پر یہ جو ٹوینز ہوتے تھے ان کو پھینک دیا جاتا. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ٹوینز اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ کسی بدرو کا، یعنی بدرو ہیں ان کے اندر کچھ ایسا عل ہوتا ہے ان کے ساتھ ریلیٹڈ، تب پھینک دیا جاتا تھا. پھر جو کوڑ کے مریض ہوتے تھے ان کو بھی. لیکن جو رہا کہ انہوں نے ایک چرچ بنا دیا، اور چرچ بنانے کے علاوہ وہاں انہوں نے ہاسپٹل بنا دیے، اسکول بنا دیے، روڈ بنا دیے تھے. اور اب جب وہ پاور میں آ گئے تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ لوگ کا مذہب پرانا ہے، ہم لوگ ایک نیا مذہب آپ کو یہاں پر
دیں گے، ہم آپ کو سوشل، پولیٹیکل، مورل، ایتھیکل، ویلیو چیزیں سکھائیں گے، ہم آپ کو دنیا کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اس لیے آپ اس کو اختیار کریں گے۔ اچھا، جو اس کا بیٹا تھا اس نے بھی آ کے عیسائیت کو قبول کر لیا، اوکانکو کے بیٹے نوائے نے۔ اب جو واپس آیا اس نے دیکھا کہ سارا گاؤں تو بدل چکا ہے، اور وہاں پر مسٹر براؤن نام کا ایک بندہ آ گیا تھا جو ایک گورا تھا، کولونائزر تھا۔ پھر مسٹر براؤن کو واپس جانا پڑا چونکہ وہ بیمار تھا، پھر اس کی جگہ ایک نیا بندہ آ گیا۔ لیکن اس دوران میں وہاں پر گاؤں میں اسکول، ہاسپٹل اور جو مختلف مذہبی وہ ادارے اور باقی سارے بھی ادارے انہوں نے کھول دیے تھے، انہوں نے روڈ بنا دیے تھے، لوگوں کو چیزیں سکھانی شروع کر، لوگوں کو لنک کر رہے تھے افریقنس کو دنیا کے ساتھ۔ تو اب اس کی جگہ براؤن کی جگہ سمتھ آ گیا، تو سمتھ بہت روڈ تھا، گاؤں والے اسے برداشت نہیں کرتے تھے، گاؤں والوں نے غصے میں چرچ کو آگ لگا دی۔ سمتھ نے ڈی سی کو بتایا، پھر کچھ لوگ پکڑے گئے، اور ان لوگوں کو جن میں اوکانکو بھی تھا ان کو محسوس ہوا کہ یہ ہماری بے عزتی کہ ہم پکڑے گئے، ہم تو یہاں پہ عزت دار لوگ ہیں، ہم یہاں کے باسی ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمیں کیوں پکڑا گیا، ان کی کیا جرت تھی ہمیں پکڑے۔ لیکن اب ہوا کیا کہ ڈی سی نے کہا کہ آپ لوگ گاؤں والے جرمانہ دیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ ایسے کیوں کیا ہے۔ لیکن ایسا گاؤں والے کو، ان کو بھی کان کو بھی لگتا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے بے عزتی ہے۔ اب ایک دن ایک جو جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے وہاں سے ایک بندہ آتا ہے وائٹ، اور وہ وائٹ مین، اور وہ کچھ آرڈر لایا ہوتا ہے، تو اوکانکو غصے میں آ کے اس میسنجر آف کورٹ کو مار دیتا ہے۔ اچھا، لیکن جب اس کو مارتا ہے تو اس کا کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں دیتا۔ اب اوکانکو دیکھتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بندہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، اور ساتھ کیوں نہیں دے رہا کہ وہ جو ایک پری کلونیلزم ہے، وہ جو ایک سوشل سسٹم تھا، وہ جو پولیٹیکل سسٹم تھا، وہ جو مورل اور ایتھیکل سسٹم تھا، وہ جو ان کے اپنی نام تھیں، ویلیوز تھیں، جس میں کبھی اس نے دکھایا کہ ایک گاؤں کی دوسرے گاؤں والوں کے ساتھ لڑائی ہوگی تو انہوں نے وہاں سے ان کی نامز کے مطابق ایک عورت دی، ان کو ایک لڑکی دی جس کی اس سے شادی ہوگی، جس کی بیوی مری تھی، ایک لڑکا بھی دیا۔ پھر یہ ہاسپٹیلٹی تھی، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جائیں وہ خدمت، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا لوگ ساتھ دیتے تھے۔ میرا آئیبو کلچر کتنا آپس میں، اس کی تمام تھنگس کتنی سیٹنگ میں تھیں، اور اب وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں فال اپارٹ ہو گئی ہیں، اور یہ اس لیے اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے تھنگس فال اپارٹ، کہ آپ کی جو تمام چیزیں جو سیٹنگ میں ہوتی ہیں وہ فال اپارٹ ہو جاتی ہے۔ ہر طرف کیا پھیل جاتا ہے؟ انارکی پھیل جاتی ہے، طویف الملوکی پھیل جاتی ہے، آپ کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے ٹوٹل، اس کی جگہ ایک نئی ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ آ جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے اوکانکو کو کہ یہ سارا چونکہ تباہ ہو چکا ہے، تو اب وہ اپنے لیے شاید سمجھتا ہے کہ یہ میری بے عزتی ہے، اب وہ سوسائڈ کر لیتا ہے، اور اس کی جو لاش ہے وہ ایسے، کوئی بھی اس کی لاش کو ایسے درخت کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، چونکہ ان کی یہ بھی نام تھی کہ جو سوسائڈ کرتا ہے اس کو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا کہ جس نے غلط کام کیا ہے۔ تو اب وہاں پر جو ڈی سی تھا ان کا، وہ جا کے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ آپ لوگوں کی یہ جو نام ہے کہ جو بندہ سوسائڈ کر کے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو یہ ایک بہت اچھی چیز مجھے لگی ہے۔ اور یہ جو ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام ہے دا پیسیفیکیشن آف دا پریمیٹیو ٹرائبز آف نائجیریا، تو اس کے اندر میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب یہ تھنگ فال اپارٹ، یعنی اب اس نے جو کمال کیا ہے چنوے اچبے نے، وہ یہ ہے کہ اس نے یہ دکھایا ہے کہ کولونائزیشن جب ہوتی ہے تو اس کے صرف نیگیٹو اثرات نہیں ہوتے، اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جا کے وہاں پر اسکول بنائے، ہسپتال بنائے، چرچ بنایا، ان کا وہ جو تھا ایک جنگل تھا جس کو وہ ڈارک فارسٹ کہتے تھے، جو بلیک فارسٹ تھا، جس کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں کچھ جن ان کو نیگیٹو تھی، سپرسٹیشن تھی، ان کو ختم کیا، ان کو دنیا کے ساتھ جوڑا۔ یعنی یہ وہاں پر واقعہ ہی لوگوں کو سویلائز بھی کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو پولیٹیکل سسٹم بھی سکھاتے ہیں، ان کو ایجوکیشن سسٹم، ان کو نامز اور ویلیوز بھی سکھاتے ہیں۔ اور یہ جو ایک افریقن کہانی تھی، کیونکہ کوئی سٹوری جو ہوتی ہے نا وہ ایسی نہیں ہوتی جو ٹرو نہ ہو۔ اب پری کولونائزیشن سٹوری بھی ٹرو تھی، آفٹر کولونائزیشن، پوسٹ کولونائزیشن کی سٹوری بھی ٹرو ہی تھی۔ اور پھر یہ جو ورڈ ہے نا، یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو ایک گڈ ہوتا ہے کچھ ایک لوگوں کے لیے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے ابامینیبل ہوتا ہے، قابل نفرت ہوتا ہے۔ پھر ونز فریڈم فائٹرز آر انادرز ٹیررسٹ،
कि ये बताना चाहता है कि जब कोई एक लोग जो उनके जो फ्रीडम फाइटर होते हैं वो अपने लिए जो दूसरों के लिए बेहतर समझते हैं, वो हो सकता है दूसरे उसके लिए उनको अच्छा ना समझें, लेकिन ये थिंग्स फॉल अपार्ट का याद आज इस तक रखा जाता है कि ये कोलोनाइजेशन वाइट पीपल और कॉलोनियलिज्म के जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को दिखाता है, वहाँ के लोगों के नाम और वैल्यूज आपको भी दिखाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।